الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر رسلہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس جلسہ سالانہ کے بابرکت موقع پر خاکسار کو جس موضوع پر تقریر کرنے کی توفیق مل رہی ہے وہ ہے نوع انسان کا نجات دہندہ، یعنی حضرت سیدنا و سید الثقلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب جوش و خروش کے ساتھ ان کے لیے سلامتی مانگتے رہا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائیں کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد بیان کرنے اور آپ کی عظمت و شان کے اظہار کا بھی حکم دیا ہے، اور یہ حکم ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی شکر گزاری کے لیے دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حکم دیا کہ آئندہ شکر گزاری کے طور پر آپ پر درود بھیجیں۔ سامعین کرام، میری اس تقریر کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس بابرکت موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا جائے اور آپ پر درود و سلامتی بھیجی جائے۔ آدمی ذات تو کیا، فرشتے بھی تمام، مداح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، یعنی آپ تمام نبیوں کی زینت ہیں، آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو قیامت تک جاری کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی جو لوگ بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہی تو ہے جس کے نتیجے میں اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کے نتیجے میں قیامت تک آپ کے متی نبی اور صدیق اور شہداء اور صالحین پیدا ہوتے رہیں گے۔ سامعین، لیکن افسوس در افسوس کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بعض مفاد پرستوں نے حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے انکار کر کے جماعت احمدیہ میں ختم نبوت کا ایک نیا فتنہ جنم دیا، اور آج بعض اپنے آپ کو مجدد سمجھنے والے آپ علیہ السلام کی نبوت سے منکر ہو کر آپ کو مجدد اور محدث ثابت کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جماعت احمدیہ قادیان حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الخلفاء مان کر آپ علیہ السلام کی تمام تر روشن اور واضح ہدایت کے باوجود مجدد کے فیض کو ختم کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ افسوس در افسوس کہ آج ایم ٹی اے پر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے بعد جب بھی اللہ تعالیٰ کو کسی نبی یا مجدد کے بھیجنے کی ضرورت ہوگی تو وہ ان خلیفوں میں سے ہی کسی کو نبی اور مجدد بنا دے گا۔ ارے لوگو کرو کچھ پاس شان کبریائی کا، ارے لوگو کرو کچھ پاس شان کبریائی کا، زباں کو تھام لو اب بھی اگر کچھ بوئے ایماں ہے، ہمیں کچھ کی نہیں بھائیو نصیحت ہے غریبانہ، کوئی جو پاک دل ہوئے دل و جاں اس پہ قرباں ہے۔
میں ان سب کو صرف اسی قدر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم تم اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے نہیں بجھا سکتے. تم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو ہرگز اپنی خواہشوں کے مطابق محدود نہیں کر سکتے. تم یقیناً اس میں ناکام و نامراد ہی رہو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اور پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کس کو عطا کرنی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تم جھوٹ بولتے ہو یا نعوذ باللہ خدا جھوٹ بولتا ہے جو فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اے ایم ٹی اے پر ایسی باتیں کرنے والوں سنو، اے ایم ٹی اے پر ایسی باتیں کرنے والوں سنو، جب تک عمل نہیں دل پاک و صاف سے، کمتر نہیں یہ مشغلہ بت کے طواف سے. وہ لوگ جو کہ معرفت حق سے خام ہیں، وہ لوگ جو کہ معرفت حق سے خام ہیں، بت ترک کر کے بھی بتوں کے غلام ہیں. لیکن اب وہ دن دور نہیں جب یہ بت پرستی ایک دفعہ پھر توڑے جائیں گے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کردہ فیض کہ ایک مظہر خاص یعنی غلام مسیح و زماں کے ذریعے بتوں کے اسیر بت پرستی سے پھر نجات پائیں گے انشاءاللہ تعالی. نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت عبدالغفار جمبا صاحب، زندہ باد، حضرت مسیح موعود علیہ السلام. زندہ باد. سامعین اکرام، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اسی طرح جاری و ساری ہے جس طرح حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے جاری تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض یعنی آپ کی شریعت کامل ہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے کامل ہونے پر شہادت دیتے ہوئے فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی آج میں نے تمہارے فائدے کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنے احسان کو پورا کر دیا، تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا. اے میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صرف آپ کے ماننے والوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ یہ ایسا عظیم الشان فیض ہے جس کا دائرہ کل عالم کو اپنے اندر لپیٹے ہوئے ہے. چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس آیت کا جو ترجمہ تفسیر صغیر میں لکھا ہے وہ یہ ہے ہم نے تجھے دنیا کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا. حالانکہ اس آیت کریمہ میں رحمت للعالمین کے الفاظ ہیں، رحمت للعالمین میں جمع کا صیغہ ہے، اس لیے اس کا کم از کم یہ مطلب ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے یعنی دنیا و آخرت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہم نے اپنے اس نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، بس اس نعمت کی شکر گزاری کرنے والا دنیا و آخرت میں شادمان ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک خاص دعا ہوتی ہے جو کہ وہ نبی مانگتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس خاص دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت تک کے لیے بچا کر رکھوں گا. معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی امت کے لیے ہی نجات دہندہ نہیں ہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے نجات دہندہ ہیں. چنانچہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم فصل وسلم علی ذالک الشفیع المشفع المنجی لنوع الانسان. اے اللہ پس تو فضل اور سلامتی نازل فرما اس شفاعت کرنے والے پر جس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے، جو نوع انسان کا نجات دہندہ ہے، اور نوع انسان کا نجات دہندہ آپ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور آخری محبت اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. عین جوانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے. یہی وہ زمانہ تھا جسے قرآن شریف نے تلاش حق کا زمانہ کہا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، یعنی ہم نے تجھے اپنی تلاش میں سرگرداں و حیران پایا، پس اس نے تجھ کو اپنی طرف آنے کا راستہ بتا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچی
تو رویا صالحہ کا آغاز ہوا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رنگ میں وحی کی ابتدا ہوئی وہ رویا صالحہ کی صورت میں تھی۔ ہر ایک رویا جو آپ دیکھتے تھے وہ صبح صادق کی طرح پوری ہوتی تھی۔ اس زمانہ میں آپ کو خلوت و تنہائی میں رہنا بہت پسند تھا۔ آپ غار حرا میں جاتے اور وہاں کئی رات عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی طرف سے حق آ گیا۔ سامعین اکرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اندر امین و صدیق کے لقب سے مشہور تھے، جو آپ کی ایمانت و دیانت اور راست گوئی کا بیان ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گفتاری کا یہ عالم تھا کہ ابو جہل جیسا معاند اسلام جو آپ کے خون کا پیاسا تھا، ایک دفعہ زبان نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، ان لا نکذبک ولکن نکذبک بما جئت بہ، اے محمد ہم تجھ کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ اس بات کو جھوٹا کہتے ہیں جو تو لایا ہے۔ جب پہلی وحی کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا تو آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر بھرپور اعتماد کیا اور آپ کو حوصلہ بھی دیا، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک لمحے کا مشاہدہ کیا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے سماجی اور اخلاقی پہلوؤں کو خوب اجاگر کرتے ہیں، جس کا ایک لفظ ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کرواتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں، کلا واللہ ما یخزک اللہ ابدا انک لا تحصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی النوائب بالحق، بخدا ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، محتاجوں کے لیے کماتے، مہمان کی ضیافت کرتے اور راہ حق میں مصائب برداشت کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، جب بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چوتھا سال شروع ہوا تو الہی حکم ہوا، فدا بما تؤمر، یعنی اے رسول جو حکم دیا جاتا ہے وہ کھول کر لوگوں کو سنا دے۔ اسی کے قریب ایک اور حکم نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہوشیار و بیدار کر۔ جب یہ الہی حکم نازل ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خوف و خطر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ببانگ دہل کوہ صفا پر جا کر اہل قریش کو جمع کر کے یہ اعلان کیا، میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کا لشکر قریب پہنچ چکا ہے، خدا پر ایمان لاؤ تا عذاب سے بچ جاؤ۔ مگر افسوس در افسوس کہ قریش نے آپ کا پیغام سنا تو کھل کھلا کر ہنسے اور ہنسی اور تمسخر کرتے ہوئے منتشر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں کھلی تبلیغ شروع کی تو مکہ کی گلیوں میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ کئی نیک فطرت لوگوں نے اسلام قبول کیا، چنانچہ قریش کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ اسلام کہیں زیادہ پھیل نہ جائے اور مکہ کی گلیوں زمین پر جھڑ پکڑ نہ جائے، تو انہوں نے اس طرف توجہ کی اور اسلام کی اشاعت کو بزور شمشیر روکنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب قبیلہ بنو ہاشم کے رئیس تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خیر خواہ اور محافظ تھے۔ سب سے پہلے قریش نے آپ کے چچا ابو طالب کے ذریعے آپ کو توحید کے پیغام کی اشاعت سے روکنے کی کوشش کی۔ اس زمانے میں ایک طرف تو خدا تعالیٰ بڑی شدت کے ساتھ شرک رد میں آیات نازل فرما رہا تھا اور دوسری طرف آپ نے بھی توحید باری تعالیٰ کے اعلان میں اور بتوں کی توہین میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ چنانچہ شدید غیظ و غضب کی حالت میں قریش کا ایک وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور کہا، اب معاملہ حد کو پہنچ گیا ہے اور ہم کو رجس اور پلید اور شر البریہ اور صفحہ اور شیطان کی ذریت کہا جاتا ہے، اس لیے اب ہم صبر نہیں کر سکتے۔ اگر تم اس کی حمایت سے دستبردار نہیں ہو سکتے تو پھر ہم بھی مجبور ہیں، ہم پھر تم سب کا مقابلہ کریں گے حتیٰ کہ دونوں فریق میں سے ایک ہلاک ہو جائے۔ اس پر ابو طالب ڈر گئے اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، اے میرے بھتیجے، اب تیری باتوں کی وجہ سے قوم سخت مشتعل ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ تجھے بھی ہلاک کر دیں اور ساتھ مجھے بھی۔ تو نے ان کے عقل مندوں کو صفیہ قرار دیا
ان کے بزرگوں کو شر البریہ کہا، ان کے قابل تعظیم معبودوں کا نام ہیزم جہنم اور وقود النہار رکھا، اور خود انہیں ریجس اور پلید ٹھہرایا۔ میں تجھے خیر خواہی سے کہتا ہوں کہ اس دشنام دہی سے اپنی زبان کو تھام لو اور اس کام سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمام قوم سے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ سامعین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و استقامت اور توکل اللہ دیکھیے کہ آپ کے ماتھے پر بل تک نہ آیا، اور نہایت اطمینان کے ساتھ فرمایا، چچا یہ دشنام دہی نہیں ہے بلکہ یہ نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے، اور یہی تو وہ کام ہے جس کے واسطے میں بھیجا گیا ہوں کہ لوگوں کی خرابیاں ان پر ظاہر کر کے انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤں، اور اگر اس راستے پر مجھے مرنا درپیش ہے تو میں بخوشی اس کے لیے موت کو قبول کرتا ہوں۔ میری زندگی اس کام میں وقف ہے اور میں موت کے ڈر سے اظہار حق سے رک نہیں سکتا، اور اے چچا، اگر آپ کو اپنی کمزوری اور تکلیف کا خیال ہے تو آپ بے شک مجھے اپنی پناہ میں رکھنے سے دستبردار ہو جائیں، مگر میں احکام کے پہنچانے سے کبھی نہیں رکوں گا، اور خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تو تب بھی میں اپنے مقصد سے باز نہیں رہوں گا، اور میں اس کام میں لگا رہوں گا حتیٰ کہ اس کام میں ہلاک کر دیا جاؤں یا خدا تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے۔ کفار مکہ نے جب مسلمانوں کو اذیتیں دینی شروع کی بلکہ انہیں جان سے بھی مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دین کی حفاظت کی خاطر حبشہ روانہ ہو گئے۔ یہاں پر تو حالت یہ ہے کہ خلیفہ پہلے ہجرت کرتے ہیں، لوگ مارے کھاتے رہتے ہیں، وہاں شہید ہو رہے ہیں گزشتہ 40 سال سے۔ جب یہ پناہ گزین حبشہ پہنچ کر بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے تو شاہ حبشہ نے ان سے سوال کیا کہ اے مسلمانوں، وہ کون سا نیا دین ہے جس کے لیے تم نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر دیا اور میرا یا کوئی موجودہ مذہب بھی اختیار نہیں کیا؟ اس سوال کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا، اس سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاقی اقدار کھل کر سامنے آتے ہیں، وہاں یہ حیرت بھی ہوتی ہے کہ کس قدر مختصر عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کایا پلٹ کر رکھ دی، اور کس طرح انہیں دور جہلیت کی برائیوں سے نجات بخشی۔ دیکھ کر تجھ کو عجب نور کا جلوہ دیکھا، دیکھ کر تجھ کو عجب نور کا جلوہ دیکھا، نور سے تیرے شیاطین کو جلایا ہم نے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے بادشاہ، ہم جاہل، غیر تہذیب یافتہ اور وحشی قوم تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے اور مردار کھاتے تھے، ہم قطع رحمی کرتے تھے اور پڑوسیوں کے حقوق سے ناآشنا تھے، ہم میں سے طاقتور اپنے سے کمزور کو کھا جاتا تھا، ہم انہی برائیوں پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ایک رسول مبعوث فرمایا جس کا نسب، صدق، ایمانت اور عفت ہم جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ ہم اس کی توحید کو تسلیم کریں اور اس کی عبادت کریں اور ان پتھروں اور بتوں کی پوجا ترک کر دیں جن کی ہم اور ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے، محرمات سے اجتناب کرنے، خون ریزی سے بچنے اور برائیوں سے رکنے کا حکم دیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، یتیم کا مال نہ کھائیں اور پاک باز خواتین پر تہمت نہ لگائیں۔ چھو کے دامن تیرا ہر دام سے ملتی ہے نجات، چھو کے دامن تیرا ہر دام سے ملتی ہے نجات، لاجرم در پہ تیرے سر کو جھکایا ہم نے۔ سامعین کرام، فاتحین عالم کے اس دستور سے کون ناواقف ہوگا کہ شہروں میں داخلے کے وقت آبادیوں کو ویران اور ان کے مکینوں کو بے عزت اور ذلیل کر دیا جاتا ہے، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جب مکہ میں داخل ہوا تو قتل و غارت کا بازار گرم ہوا، نہ قتل عام کی گرم بازاری بلکہ امن و سلامتی کے شہنشاہ کی طرف سے یہ فرمان شاہی جاری ہوا۔ آج مسجد الحرام میں داخل ہونے والے ہر شخص کو امان دی جاتی ہے، امان دی جاتی ہے ہر شخص کو جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے یا ہتھیار پھینک دے، اپنا دروازہ بند کر لے، اور ہاں اس شخص کو بھی
اور ہاں جو شخص بلال حبشی کے جھنڈے کے نیچے آ جاوے اسے بھی امان دی جاتی ہے۔ اس اعلان کے ذریعے جہاں خانہ کعبہ کی حرمت قائم کی گئی وہاں دشمن اسلام ابو سفیان کی دلداری کا بھی کیسا خیال رکھا گیا۔ یہی وہ اعلیٰ اخلاق تھے جس سے بالآخر ابو سفیان کا دل اسلام کے لیے جیت لیا گیا اور اسے تالیف قلب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نصیب ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بلال کے جھنڈے کو امن کا نشان قرار دینا بھی علم النفس کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کی زبردست مثال ہے۔ اور کوئی وقت تھا جب مکہ کے لوگ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دیا کرتے تھے اور مکے کی گلیاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ظلم اور تشدد کی اماج گاہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ آج بلال کا دل انتقام کی طرف مائل ہوگا اور اس وفادار کا انتقام لینا بھی ضروری ہے، لیکن ہمارا انتقام اسلام کی شان کے مطابق ہونا چاہیے۔ بس آپ نے گردنیں کاٹ کر انتقام نہیں لیا، بلکہ بلال جو کبھی مکہ کی گلیوں میں ذلت اور اذیت کا نشان رہ چکا تھا، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہل مکہ کے لیے امن کا نشان بنا دیا۔ بلال کے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا اور بلال کے جذبات کا بھی خوب خیال رکھا۔ سامعین کرام، اہل قلم لکھتا ہے، میں سوچتا ہوں کیا عجب منظر ہوگا جب بلال یہ منادی کرتا ہوگا کہ اے مکہ والو، بلالی جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، تمہیں امن دیا جائے گا۔ یہ کتنا بڑا فخر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بخشا کہ اس پر ظلم کرنے والے اس کی پناہ میں آنے سے بخشے جائیں گے۔ یہ پاک نمونہ بلا شبہ شرف انسانی کے قیام کی زبردست شہادت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہوتے وقت اپنے جرنیلوں کو بڑی سختی سے یہ حکم دیا کہ کسی پر حملے میں پہل نہیں کرنی اور اس وقت تک جنگ شروع نہیں کرنی جب تک لڑائی تم پر مسلط نہ کر دی جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ سورۃ الفتح کی آیات تلاوت فرما رہے تھے۔ اس موقع پر مفتو قوم نے ایک عجیب نظارہ دیکھا کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی فتح کے دن غرور اور تکبر کے کسی اظہار کے بجائے خدا کے وعدوں کو پورا ہوتے دیکھ کر اس عظیم فاتح کا سر عجز و انکساری اور شکر کے ساتھ جھک رہا تھا، حتیٰ کہ جھکتے جھکتے وہ اونٹنی کے پالان کو چھونے لگا۔ دراصل آپ سجدہ شکر بجا لا رہے تھے اور یہ فکرہ آپ کی زبان پر جاری تھا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرۃ، کہ اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، دنیا کی فتوحات کی کیا حقیقت ہے۔ آئیے اس فکرے کی سچائی جاننے کے لیے ذرا اس عظیم فاتح کے جشن فتح کا نظارہ دیکھیں۔ دوپہر کا وقت ہوا چاہتا ہے، کھانے کا وقت ہے۔ فاتحین عالم کے جشن کے نظاروں کا تصور کرتے ہوئے آؤ دیکھیں کہ یہ عظیم فاتح آج کیا جشن مناتا ہے، کیا لذیذ کھانے اڑائے جاتے ہیں، اور وہ مقدس وجود جس کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی، جس کے طفیل ہم ادنا غلام بھی قسم قسم کی نعمتوں سے حصہ پاتے ہیں۔ آؤ اس کی عظیم فتح کے دن دیکھیں تو صحیح کہ کتنے جانوروں کے سر کاٹے جاتے ہیں اور کیا پکوان پکائے جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، اللہم لا عیش الا عیش الآخرۃ کہنے والے کے جشن فتح کا نظارہ کچھ اس طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بہن کچھ کھانے کو ہے؟ بہن شرمندہ ہے کہ گھر میں اس فی الافور اس شاہد عالم کے لیے روٹی کی چند خشک ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ ٹکڑے ہی لے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگوا کر وہ خشک ٹکڑے بھگو لیتے ہیں، تھوڑا سا نمک اوپر ڈالتے ہیں اور پوچھتے ہیں کچھ سالن ہے؟ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، سالن تو نہیں ہے مگر سرکے کی کچھ تل چٹ پڑی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچا کچا سرکہ ان گیلے نمکین ٹکڑوں پر ڈال کر مزے مزے سے کھانے لگتے ہیں اور ساتھ الحمدللہ الحمدللہ کہتے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ام ہانی، سرکہ بھی کتنا اچھا سالن ہے، یہ ہمارے آقا کا اپنی عظیم فتح کے دن کا کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں آ کر پہلا کام یہی کیا کہ اس کے اندر آپ نے آ کر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہو کر جب باب کعبہ کے پاس تشریف لائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم الشان تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس میں خونی دشمنوں کے لیے معافی کا اعلان تھا، مساوات انسانی کا اعلان تھا، کسی غرور کے بجائے فخر و مباحات کے کلا دم کرنے کا اعلان تھا۔ یہ مارکۃ الارا خطبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا زبردست شاہکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور دشمن کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں علی کل ما صورت او دم او مال یدعا فہوا تحت قدمی ہاتین الا صدانۃ البیت وسقایۃ الحاج۔ آگاہ ہو جاؤ، ہر خاندانی شرف، قصاص یا مال کا دور جہالیت میں دعویٰ کیا جاتا تھا، وہ آج میرے ان قدموں کے نیچے ہے، سوائے بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کے۔ آپ نے فرمایا یا معشر القریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیۃ وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب۔ اے قبیلہ قریش، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے کو دور کر دیا۔ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ آپ اس میں ایک دوسرے کی پہچان کرو۔ یقیناً خدا کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے پوچھا ما ترون انی فاعل بکم، کہا کہ اے مکہ والو تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ سامعین کرام، آپ کا یہ سوال کسی محسن قوم سے نہیں تھا، سامعین کرام آپ کا یہ سوال کسی محسن قوم سے نہیں تھا، بلکہ آپ کے مخاطب وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، وہ جن کے خون سے مسلمانوں کے ہاتھ رنگین تھے، وہ جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں سے باندھ کر پیٹا تھا، وہ جو زبیر بن علام کو چٹائی میں لپیٹ کر آگ سے دھواں دیا کرتے تھے، وہ جو بلال بن رباح کو مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر بڑے بڑے پتھر ان کے سینوں پر رکھا کرتے تھے، وہ جو ان کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، وہ جنہوں نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کر ان کی آنکھیں ضائع کر دی، وہ جنہوں نے خباب بن الارت کو انہیں کی بٹی پر دہکتے کولوں پر الٹا لٹایا، وہ جس نے بوڑھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر اس قدر زور سے نیزہ مارا کہ نیزہ آپ جسم کی نازک حصوں کو چیرتا ہوا جان لیوا ثابت ہوا، وہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا کا کلیجہ چبایا، وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک ایک گھاٹی میں قید کر کے اذیتیں دی، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کس سلوک کی توقع ہے تو کہتے ہیں خیرن اخن کریم وابن اخن کریم، ہم بھلائی کی توقع رکھتے ہیں کیونکہ آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، تم آج چلے جاؤ اور آج کے دن تم آزاد ہو اور آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل نمونے کی ایک جھلک تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جسے دیکھ کر اسلام کے اشد ترین دشمنوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور شرک اور بت پرستی اور دور جاہلیت کی تمام برائیوں سے نجات پائی۔ مشہور برطانوی مفکر جارج برنارڈ شاہ کہتا ہے میں نے ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس کی حیرت کن قوت حیات کی وجہ سے بلند پایا۔ یہ واحد مذہب ہے جو کائنات کے بدلتے ہوئے مراحل میں ہمیشہ ہر کہیں کے مسائل کا حل پیش کرنے کی نایاب صلاحیت رکھتا ہے، جبھی تو یہ دین ہر دور میں انسان کو متاثر کرتا ہے۔ میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس رفتار سے آج یورپین لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، اس سے بھی زیادہ تیز یہ یورپ میں سرایت کرے گا۔ میں نے جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، اس کی روشنی میں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاندار آدمی تھے
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا طور پر انسانیت کا نجات دہندہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔